نظامی صاحب، عمران خان صاحب کی اتحادی کیا سوچ رہے ہیں؟ جو کاف لیگ والے ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ BNP مینگل کا بھی ایک معاملہ اٹھا تھا، اس کے بعد وہ غائب ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہیں، حکومت بھی اپنی جگہ ہے. کاف لیگ اور یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کاف لیگ کا تعلق ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیر از نو لو لاسٹ بٹوین دا چودھریز اینڈ خان. مطلب ہے کہ چودھری ان سے سخت تنگ اور متنفر ہے، اور صرف ایک وجہ پہ وہ بیٹھے ہوئے وہاں کہ ان کو حکم ہے یہ کہ آپ کو ارنش پہ ڈالا ہے. جی. باقی اپنی نجی محفلوں میں تو چودھری پرویز الہی بلا قوم و قاصد کی مخالفت کرتے ہیں. Is there any way back to love? وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو لو کے لیے چودھری مانگ رہے ہیں یا مانگ رہے ہوں گے وہ پنجاب کی وزارت علیہ. یہ تو نظام سے سمجھ نہ آنے والی بات ہے. آپ 7 بندوں کے ساتھ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں. اب یہ کیسے، مطلب یہ کوئی کامن سینس میں آتی ہے یا چودھریوں کی سیاست کوئی بہت اچنبے کی ہے؟ PTI جو ہے جی وہ ہمیں انڈورس کرے پھر صلاح ہو سکتی ہے. نہیں، یہ نظام صاحب گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ تو کوئی مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے سرے سے. بھائی یہاں پہلے بھی ایسے ہی ہوا نا. وہ تو ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا. یہ کئی دفعہ کے بھروسے پہ ہیں چودھری. یار نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ جو صوبائی اسمبلی کی جو نمبرز گیم ہے وہ ایسی ہے جی کہ چودھریوں کی سپورٹ کے بغیر اور حلیفوں کی سپورٹ کے بغیر یہ حکومت گر جاتی ہے. اس لیے دے آر کریکٹنگ دیئر پاؤنڈ آف فلیش. نہیں تو چودھریوں کو سپورٹ کیا PTI کے لوگ کریں گے یا نون لیگ کے لوگ کریں گے؟ نون لیگ نے تو اگر گیم کرنی ہو تو وہ تو اینی تھنگ از پاسبل. اچھا، نون لیگ اور چودھریوں کے درمیان برف کافی پگھل چکی ہوئی ہے. اچھا. اور اب یہ ایک دوسرے سے رابطے میں. صرف یہ ہے کہ اشارہ ہے کہیں سے، تو پھر تو PTI کی لٹیا جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ڈبو دی جائے گی. پھر چودھری کہیں گے میں نہیں بہنا کھیڑیاں دے نال. وہی دیکھیں نا، یہ جو ہے خسرو فیملی اور اس قسم کے اور لوٹے ہیں، یہ بھاگے بھاگے آ جائیں گے. ان کو جوک در جوک آئیں گے اگر ان کو بتایا جائے گا کہ دس از دا نیو کنگز پارٹی. چیئرمین جی ایسے ہوگا نہیں، لیکن فی الحال نہیں مجھے لگتا. چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ ہم نے آج تک کسی بے گناہ کے خلاف ریفرنس نہیں دیا، اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب نے اپنی ناک پر کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دی ہے. آج انہوں نے ڈیٹیل ایک خطاب کیا ہے. اور کتنا جسٹیفائڈ ہے کہ بے گناہ کے خلاف ہم نے ریفرنس نہیں دیا؟ آپ کا کیا رہا ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے نظامی صاحب، اگر بے گناہ کے خلاف ریفرنس نہیں دیا تو نیب بہت سی جگہوں پہ ناکام بھی ہوئی ہے. پروسیکیوشن آپ دیکھیں نیب کی، یہ نواز شریف صاحب کے معاملات فلیگ شپ میں وہ نیب نے کیس ہارا. ابھی جو دوسرا معاملہ ہے اس پہ وہ ضمانت پہ ہیں، تیسرے پہ وہ طبی پہ تھے. مثلا یہ آج چیمہ کا جو بھی کیس ہوا ہے جی 2-2.5 سال کے بعد جناب بری ہوئے ہیں. وہ گناہ گار ہے، بے گناہ کیا ہے؟ وہ بری تو وہی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ کسی آدمی کے 2-2.5 سال معزز آدمی کے زندگی کے جو جیل میں گزر جائے، فیملی اس کی جو ہے اس کو زیرو کر دیا جائے، دن رات اس کو چور چکا کہا جائے شہزاد اکبر ٹائپ کے لوگوں کی طرف سے، کہ میڈیا ٹرائل اس کا ہو، اس کے بعد کہنا کہ ہم نے کسی انوسنٹ کو کبھی نہیں پکڑا. اور بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. نہیں، مثالیں تو بہت ہیں، لیکن دیکھیں نظامی صاحب، اب PTI کی ہم بات کریں، PTI کے اپنے منسٹرز ہی یہ کہتے ہیں کہ نیب نے کیسز اتنے کھول دیے ہیں، کھلارا اتنا اپنے سامنے بنا لیا ہے، لیکن پروسیکیوشن نیب کی ہم فیل دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نیب کو لے کے صرف اپوزیشن یا
انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تحفظات یا ریزرویشن شو کرتے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ صفائی کیوں دینی پڑ گئی چیئرمین نیب صاحب کو؟ کیا صفائی؟ دیکھیں یا تو وہ اپنی پروسیکیوشن سے مطمئن نہیں ہیں، پھر وہ اپنی پروسیکیوشن کی کوئی ایویلویٹ کریں. اگر ریفرنس دیکھیں، وہ بیٹھے ہوئے ایک شیشے کا گھر کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارے جاتے، وہ والی بات ہے. لیکن یہ نہیں، یہ مثال غلط ہے. یہ شیشے کا گھر نہیں، ایک آئیوری ایک حصار میں بیٹھے ہوئے اپنے، جہاں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے معیار دورے ہیں. میں مثال نہیں دینا چاہتا یہاں، لیکن آپ کو پتہ ہے جی باتوں کا. جی بالکل پتہ ہے. تو نظامی صاحب، عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، نیب کی پروسیکیوشن بھی دیکھتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے وقت کا. میرے خیال نواز شریف صاحب کے معاملے سے متعلق پوچھ لیتے ہیں کہ اب وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہو گئے. نظامی صاحب. جی عرفان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. خیریت ہے نظامی صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑے دنوں بعد قابو آئے ہیں آپ ہمارے. نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ بات نہیں ہے آپ کا، بس میں تو حکم کا منتظر رہتا ہوں. آپ نہیں وہ اتفاق سے ہماری کوارڈینیشن نہیں ہو پائی. اچھا یہ بتائیے عرفان قادر صاحب، اب نواز شریف کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایک تو یہ کہ سرنڈر کر دیں، دوسرا یہ کہ کیس لڑے سے، اس میں تو کوئی چانس نظر نہیں آتا، اور ان کا سرنڈر ہونے کا بھی مجھے تو کوئی امکان نہیں ہے. جی تو کیا یہ اب بھگوڑے ہی بن کے وہاں بیٹھے رہیں گے برطانیہ میں؟ وہاں بیٹھے رہیں گے تو پاکستان میں سیاست کیا کریں گے؟ جی یہ جو سوال ہے نا آپ کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آپ اس میں ایک طرف تو لیگل پہلو کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور دوسری طرف یہاں پہ پاکستان میں جو عدالتوں کا ایک رول رہا ہے پولیٹیکل میٹرز میں، اس سے بھی عارف نظامی صاحب آپ بخوبی واقف ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ کہ پاکستان کی عدالتوں کی ساکھ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، کیونکہ آنے والا جو مورخ ہے، جو ہسٹورین ہے، جب وہ پاکستان کی عدالتوں کی ایک ہسٹری لکھے گا تو وہ عدالتوں کو کس طرح دیکھے گا. تو اس میں آپ ایک تو یہ چیز دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے تو ایک انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی جس کو کہ ہائی کورٹ لاہور نے بھی مانا تھا اور جس کو کہ حکومت نے بھی مانا تھا. کیا انہوں نے پاکستان میں نہ آ کر ابھی تک اس انڈر ٹیکنگ کی کوئی وائلیشن کی ہے کہ نہیں کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے العزیزیہ کا معاملہ تھا، وہ اس اپیل کو اگر فیصلہ کر دیتے اور اس فیصلے میں ان کی کنوکشن ہو جاتی تو پھر وہ ہائر مورل گراؤنڈ پہ عدلیہ ہوتی ان کو بلانے کے لیے ریلیٹو. اب وہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ میسر نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ آپس میں دونوں فٹ ان نہیں کر رہے. اور یہ جب عدالتوں کے فیصلوں میں اس طرح کے تضادات نظر آنے شروع ہوں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عدالت کو کم ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو زیادہ ہوتا ہے.